حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آخر زینیا کو پولیس کس جرم میں اریسٹ کر کے لے جانے والی ہے؟ اور کیا دانش کا یہ راز کہ اسی نے شہرام کے آفس میں آگ لگوائی تھی سب کے سامنے آئے گا یا ہمیشہ راز ہی رہے گا؟ آئیے ناظرین حد ڈرامے کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کرتے ہیں، جس میں ڈرامہ اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ زینیا جو ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور وہی سب دہرا رہی ہے جس سے نہ پہلے اسے کبھی فائدہ ہوا ہے نہ ہی کبھی ہونے والا ہے، گھر کی ملازمہ کو ایک ایکسٹرا موبائل دے جاتی ہے کہ گھر میں جب بھی آپس میں بیٹھ کے یہ لوگ بات کریں اور تم دیکھو کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، تو تم نے ان کی تمام باتیں ریکارڈ کر لینی ہیں۔ ایک طرف دانش نے اپنا جو خاندانی ہار زینیا کو دیا تھا، زینیا جیولر کے پاس وہ بیچنے پہنچ جاتی ہے اور اچھی خاصی رقم لے کر گھر واپس آتی ہے، لیکن ان حرکتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ شہرام کے پیچھے جو ڈاکو لگائے تھے ان میں بھی شاید زینیا کا ہی ہاتھ ہے، ورنہ کسی کو کیا خبر کہ اس گاڑی میں جو انسان جا رہا ہے اس کے پاس اتنی مالیت کی جیولری ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ یہ سب زینیا کی سوچی سمجھی اسکیم ہے تاکہ ایک دفعہ شہرام سے وہ جیولری بھی کوئی لے لے تو ظاہر ہے کہ شہرام کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے کا، اور پھر جب زینیا پیشکش کرے گی مدد کی تو شہرام کے پاس ٹھکرانے کا کوئی جواز نہیں ہوگا اور یہیں سے شہرام اور زینیا کا رشتہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ زینیا کا اتنا بڑا احسان جو ہوگا شہرام پر، لیکن زینیا یہ نہیں جانتی کہ اس بار وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے والی ہے۔ اسی دوران جناب فریال کی ماں جو اچانک چیئر سے نیچے گرتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اسے جھاڑو لے کر اس پتلی سی چیئر پہ چڑھ کے دیواریں صاف کرنے کی آخر ضرورت کیا پڑی تھی، خیر خود ہی اپنی بیٹی کو کال کر کے بلاتی ہے، اور جب فریال یہاں آ جاتی ہے اپنی ماں کی فکر کرتی ہے تو پھر خود ہی سمجھانے بیٹھ جاتی ہے کہ بیٹا میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے، تمہیں اپنے گھر ہی رہنا چاہیے، میری فکر کرنا چھوڑ دو اور واپس شہرام کے پاس جاؤ کیونکہ وہاں زینیا ہے۔ مجھے شہرام پر تو پورا یقین ہے لیکن زینیا پر میں کسی صورت یقین نہیں کر سکتی۔ تو بھائی یہ بات تم اسی وقت سوچ لیتی جب فریال کو بلا رہی تھی، ٹھیک ہے سیرت کی اپنے محلے والوں سے نہیں بنی ہوئی لیکن تمہاری تو بنی ہوئی ہے نا، تم محلے سے کسی کو بلوا لیتی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ خیر یہ ٹاپک تو اتنا اہم نہیں، اہم بات یہ ہے کہ فریال کو اگر شہرام پر اتنا یقین ہے تو شہرام بھی فریال کا یہ یقین کبھی توڑ نہیں سکتا۔ زینیا جب پیسوں کا بیگ اٹھائے شہرام کا دروازہ نوک کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ شہرام کے امی ابو بھی گھر پہ نہیں ہیں اور فریال بھی نہیں ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ میں شہرام کے کمرے میں انٹر ہو جاتی ہوں، اس کے بعد اگر شہرام کے پیرنٹس یا فریال مجھے اس کمرے سے نکلتا دیکھیں گے تو سب کو یہی لگے گا کہ میرے اور شہرام کے درمیان میں تمام تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور یہی بنیاد بنے گا شہرام اور فریال کے رشتے کو کمزور کرنے کا۔ لیکن شہرام بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زینیا سے کہتا ہے کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے باہر صوفے پر بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ اب ناظرین زینیا جب وہ پیسوں سے بھرا بیگ شہرام کے سامنے رکھتی ہے تو اس کا خیال ہے کہ شہرام تو اس کا بہت شکر گزار ہوگا کہ تم میری مشکل میں کام آئی، لیکن لگتا یہی ہے کہ شہرام اول تو زینیا سے کہے گا کہ اتنا پیسہ آخر تمہارے پاس آیا کہاں سے، جبکہ کل تک تو تمہارے حالات اتنے خراب تھے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں تم سے کسی قسم کی مدد نہیں لے سکتا۔ یہاں پر زینیا آرگیو کرے گی کہ آپ فریال سے بھی تو مدد لے رہے تھے، وہ بھی آپ کی بیوی ہے، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، تو میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن شہرام زینیا کو صاف بتا دے گا کہ فریال کے ساتھ میرا رشتہ محبت کا، اعتماد کا اور عزت کا ہے، جبکہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ تم بھی جانتی ہو کہ زبردستی کا ہے، نہ میں یہ رشتہ جوڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زینیا کی عقل تو اسی بات پر ٹھکانے آ جائے گی، جبکہ فریال جو اپنی ماں کے کہنے پہ گھر واپس آ رہی تھی، سیڑھیوں پہ کھڑی جب شہرام کی یہ بات سنے گی تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ اس کا اپنے شوہر پر اعتماد غلط نہیں تھا۔ بہرحال ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ زینیا کو پولیس اریسٹ کرنے کیوں پہنچی، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہرام نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی تھی اور پولیس آفیسر نے بتایا تھا
کہ یہ وارداتیں بہت بار اس شہر میں ہو چکی ہیں اور لگتا ہے ان کے پیچھے کوئی ایک ہی گروہ ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ فائنلی پولیس اس گروہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جب شہرام کی ڈکیتی کے بارے میں بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے دراصل شہرام کی اپنی بیوی زینیہ ہے، جس نے ان لوگوں کو پیسے دیے تھے یہ کام کروانے کے لیے۔ ظاہر ہے پولیس فوراً شہرام کے گھر پہنچ جائے گی زینیہ کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دانش جو زینیہ کے سیکرٹ موبائل کی تمام کالز کو سن سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زینیہ کی اس پلاننگ کو بھی سن چکا ہو، اور شاید یہ بھی کہ زینیہ نے دانش کا خاندانی ہار بیچ دیا جو کہ بہت بیش قیمت تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کو دانش نے ہی بھیجا ہو زینیہ کو اریسٹ کروانے کے لیے، اور شہرام کے سامنے زینیہ کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے کہ میری آفر پر تو شہرام نے زینیہ کو طلاق نہیں دی، لیکن جب دیکھے گا کہ شہرام کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس حد تک گر چکی ہے، تو ایسی عورت کو کوئی بھی مرد اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اور ناظرین، دوسری طرف اگر فیروز کی بات کریں تو فیروز بھی شہرام کی فیملی کے ساتھ کوئی خاص سنسیئر نہیں لگتا۔ بھئی اسے پتا بھی تھا کہ دانش شہرام کی موجودہ بیوی کا سابقہ شوہر ہے، تو فیروز کو کم سے کم ایک دفعہ شہرام کو بتانا تو چاہیے تھا کہ جس دوست کے پاس میں تمہیں مدد کے لیے لے جا رہا ہوں وہ دراصل ہے کون، تاکہ شہرام کو وہاں جا کے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بعد میں فیروز جس طرح دانش پر غصہ کر رہا تھا کہ تم نے مجھے شہرام کے سامنے شرمندہ کروا دیا، تو بھئی شرمندہ تو تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہو، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ اس سب کے بعد فیروز کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی کہ کہیں شہرام کے آفس کو آگ لگانے کے پیچھے بھی دانش ہی تو نہیں، کیونکہ فیروز دانش کا بہت پرانا دوست ہے اور وہ اچھے سے جانتا ہے کہ دانش اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے شک کا اظہار شہرام سے کرے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ شہرام مزید پولیس انویسٹیگیشن کروائے گا تو تمام ثبوت دانش کی طرف ہی جائیں گے۔ اب شہرام کا جو بھی نقصان ہوا ہے دانش کو وہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، لیکن دل تو یہی چاہتا ہے کہ صرف زینیہ ہی نہیں بلکہ دانش کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور ان دونوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے شانزے اور فیروز کی، تو بہت خوشی ہوئی کہ فیروز کی ماں کو آخر کار ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ جو شانزے سے نفرت کر رہی تھی اپنا ہی نقصان کر رہی تھی، اپنے بیٹے کو خود سے دور کر لیا اور پھر تعویذ دھاگوں کے چکر میں پڑ کے باقی کے پیسے وہاں لٹا دیے۔ یہی اپنی بہو سے محبت کرتی، شروع دن سے اس کا خیال رکھتی، تو نہ اس کا بیٹا اس سے دور ہوتا، نہ گھر کا ماحول خراب ہوتا، اور نہ ان چکروں میں پڑنا پڑتا۔ تو ناظرین، اس ڈرامے سے کم ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ اگر ساس شروع دن سے اپنی بہو کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور اگر بہو بھی فریال کی طرح شروع دن سے اپنے سسرال والوں کو اپنا گھر سمجھے، تو گھر کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں یا دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ان کا انجام زینیہ اور سیرت کے جیسا ہوتا ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ امید ہے کہ ہر ڈرامے کا انجام اچھا دکھایا جائے گا۔ ناظرین، آپ میں سے کون کون خوش ہے کہ فائنلی یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے اور بس 3 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔